پیارے بچوں، آج ہم پری محل کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ کوئی سبزہ پوچھ پر ہے ذو فگن کسرے زری، دور کی بجلی ہے گویا ماہوے جلوہ گستری۔ شاعر یہاں فرماتے ہیں یہ جو پری محل کا جو پہاڑ ہے، یہ سبز وردی جو پہنے ہوئی ہے، سبز پوش جو ہے، تو یہ ایک نور پھیلا رہا ہے، ایک روشنی پھیلا رہا ہے۔ اس کا جو سونے کی مانند جو محل بنا ہوا ہے، یہ محل ایک روشنی یہاں پر پھیلا رہا ہے۔ تور کی بجلی ہے گویا ماہوے جلوہ گستری، اور ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر اپنے نور کی ایک جھلک ڈال دی تھی، وہ منور ہو گیا تھا۔ اس طرح کا ماحول لگتا ہے پری محل کے اوپر۔ سبز جاڑی میں ہے بیٹھی کوئی رنگین تیتری، یا زمرد زار میں ہے رقص فرما ایک پری۔ اس پہاڑ پر جہاں پر پری محل واقع ہے، تو یہ ایسا لگتا ہے کہ سب جھاڑی جو ہے اس میں ایک بیٹھی ہوئی کوئی رنگین کوئی خوبصورت تیتری ہے، یا اس کو تشبیہ دیتے ہیں کہ کوئی پری جو رقص کر رہی ہو، ناچ رہی ہو۔ تو زمرد ہوتے ہیں جو قیمتی پتھر ہوتے ہیں، قیمتی پتھر وہاں بھرے ہوئے ہیں، اور اس پر ایک پری ناچ رہی ہے، رقص کر رہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے یہ تیتری جو جھاڑی پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ چاند اترا ہے فلک سے سرزمین حسن پر، سبت ہے یا کشکائے رنگین جبین حسن پر۔ چاند اترا ہے فلک سے، آسمان سے ایسا لگتا ہے کہ چاند اترایا ہے۔ یہ جو پری محل کا پہاڑ ہے یا جو پری محل ہے، ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے چاند اتر آیا ہے زمین پر۔ اتنا خوبصورت حصہ ہے، ٹکڑا ہے یہ، یا ایسا لگتا ہے کہ زمین پر یہ جو پہاڑ ہے سبت ہے یا کشکائے رنگین جبین حسن پر، یہ ایک ٹیکا جیسا سبت کیا گیا ہے، لگایا گیا ہے، چسپان کیا گیا ہے اس کے ماتھے پر۔ بادل تقدیس کے بادل جھلکتے ہیں یہاں پر جو بادل جلتے ہیں، اس پہاڑ پر جو بادل وہاں بکھرے ہوئے ہیں، جو کبھی چھایا کرتے ہیں تو کبھی ڈھل جاتے ہیں، تو یہ بادل جب اوپر سے گزرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پاکیزہ شراب پی کر ایک انسان مست ہو جاتا ہے۔ اس طرح کا ماحول ہو جاتا ہے۔ گل چٹکتے ہیں یہاں، بلبل چہکتے ہیں یہاں پر گل پھول بڑے مزے سے چٹکتے ہیں، اور بلبل ان کو دیکھ کر بہت چہکتے ہیں۔ نرم رو اور اطرزار جھونکے مہکتے ہیں یہاں جہاں ہوا کے نرم جھونکے لگتے ہیں، جو بڑے آہستہ سے انسان کو چھو کر نکل جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان میں خوشبو بھری ہوئی ہے، اور یہ خوشبو بکھیر کے چلتے ہیں، خوشبو پیدا کرنے والے ہیں، خوشبو ہی خوشبو ہو جاتی ہے، اور ملائک وجد میں آ کر لہکتے ہیں۔ اور جب یہاں پر آسمان سے اترنے والے فرشتے یہاں پہنچتے ہیں تو پورے وجد کے ساتھ، پوری مدہوشی کے ساتھ سرور سے وہ جھومتے ہیں، ان کی کیفیت جو ہوتی ہے بدل جاتی ہے۔ ذہن شاعر کے تخیل کی ایک تصویر ہے۔ اب یہ ساری جو نظم ہے، تو حقیقت میں یہ شاعر کے ذہن کی ایک تخلیق ہے۔ شاعر کا جو ذہن ہے، یہ اسی کے تصویر کشی کر رہا ہے، اپنے خیالوں کی تصویر کشی کر رہا ہے، یا حسین پریوں کے دلکش خواب کی تعبیر ہے۔ ہاں، اگر وہ بات نہیں ہے تو پریاں جو خواب دیکھتی ہیں، خوبصورت خواب، یہ اس کی تعبیر ہے۔ شام ہے اس گلکدے کی بے مثال و لاجواب۔ جب یہاں پر شام ہوتی ہے، پھولوں کے اس باغ میں، اس گلکدے میں، جہاں پر بہت سے پھول، ہر قسم کے پھول موجود ہوں، اس کو گلکدہ کہتے ہیں۔ بے مثال شام ہے یہاں کی، لاجواب شام ہے۔ ایسی شام اور کہیں پر نہیں ہوتی جیسی شام یہاں پر ہوتی ہے۔ سبستان جناں کا ایک نکھرا سا گلاب، ایسا لگتا ہے کہ جنت کے ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑا یہاں پر اس کا نکھرا ہوا ایک گلاب ہے جنت کا۔ ہے نمو کے جوش سے رنگ سحری کی آبتاب، اس کی پیدائش سے، اس کے ہونے سے، اس کی اگنے سے، اس کی پیدا ہونے سے یہ شہر کی آبتاب جو ہے، اور اسی کے وجود سے ہے، یا کسی دوشیزہ جنت کا ہے جوش و شباب، یا اگر وہ چیز نہیں ہے تو ایسا ہے کہ جیسے جنت کی ایک پری جو پورے جوش میں اور پوری جوانی میں، پوری جوبن میں اس کا
جوش اور شباب ہے، جوانی ہے، جو ہمیں یہ پری محل کا ماحول جو جہاں کی کیفیت لگتی ہے، ہر قدم پر ہے یہاں ایک اہتمام رنگ و بو. یہاں پر جہاں بھی آپ جائیں گے، پری محل کے جس حصے میں بھی آپ جائیں گے، تو رنگ و بو خوشبو کا ایک اہتمام کیا ہوا ہے، انتظام کیا ہوا ہے. کیا کیا ہوا ہے؟ انتظام کیا ہوا ہے. ہر نہالی نو کے ہاتھوں میں ہے جام رنگ و بو. اور جو بھی پودا یہاں پر اگتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک جام جیسا پکڑا ہوا، کیونکہ ہر پودے کے اوپر ایک پھول کھلا ہوا ہوتا ہے، 2 پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ ہر پودے کے ہاتھ میں ایک جام ہے جو بالکل خوشبو اور مہک سے بھرپور ہے. تو شاعر یہاں پر اپنے خیال تخیل کی تصویر کشی کرتے ہوئے اس نظم کو لکھتے ہیں.